آپ دیکھ لیں کتنے صحابہ ہیں جو رفع الیدین بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور خود کرتے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آخری نماز کی رٹ لگاتے ہیں، آپ نے آخری نماز میں رفع الیدین کیا یا نہیں؟ ہم پوچھتے ہیں آپ نے آخری نماز میں پہلا رفع الیدین کیا تھا کہ نہیں، تکبیر تحریمہ والا؟ اگر اس کا اس بات ہے تو دوسرے تیسرے کی نفی کیوں ہے؟ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں مسلمانوں کے، اور انہوں نے آخری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کوئی بھی مسلمان اس سے انکاری نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے بیماری کے غلبے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، دو شخصوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ رکو، اپنی جگہ پر رکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص کی ہر حرکت اس کی نگاہ میں ہوتی ہے، اور پھر اگر وہ جو شخص ہے بیٹھا ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ابو بکر صدیق جیسا پروانہ ایک ایک حرکت پر ضرور غور کر رہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آخری نماز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سب سے آخری نماز ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع الیدین کے بارے میں نظریہ کیا تھا، وہ آپ کو سنن کبریٰ بہقی کی 12519 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں۔ ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی یہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو النعمان محمد بن فضل کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ رکوع جاتے بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تم رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ تو ابو النعمان محمد بن فضل نے کہا کہ میں نے اپنے استاد حماد بن زید تابعی کو دیکھا تھا، وہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حماد تم رفع الیدین کیوں کرتے ہو رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ تعالی عظیم تابعی ہیں، میں نے ان کو دیکھا تھا اور ان سے میں نے پوچھا تھا آپ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیوں کیا کرتے ہیں؟ تو امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے استاد امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی بڑے عظیم جلیل القدر تابعی ہیں، میں نے ان کو دیکھا تھا وہ رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور میں نے ان سے سوال کیا عطا بن ابی رباح سے رحمہ اللہ تعالی سے آپ کیوں رفع الیدین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے بھی ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے نانا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ رفع الیدین دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رفع الیدین کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ عبداللہ بن زبیر پوچھتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا، اس لیے میں بھی رفع الیدین کرتا ہوں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سب سے آخری نماز بھی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے مسجد میں لوگوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے رفع الیدین چھوڑ دیا ہوتا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیتے، اپنے نواسے عبداللہ بن زبیر کو نہ بتاتے، اور عبداللہ بن زبیر آگے عطا بن ابی رباح کو نہ بتاتے، عطا بن ابی رباح ایوب سختیانی کو نہ بتاتے، ایوب السختیانی وہ حماد بن زید کو نہ بتاتے، حماد بن زید ابو النعمان محمد بن فضل کو نہ بتاتے، اور ابو النعمان محمد بن فضل اپنے شاگرد ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی کیوں نہ بتاتے؟ یہ ایک ایسا سلسلہ چلا دیا محدثین نے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ سب نے اپنے اپنے اساتذہ کو دیکھا، اور آخر میں ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے استاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو پیش کرنے کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں
کہ لم یثبت حدیث ابن مسعود، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ نقل کیا امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ عبداللہ بن مسعود والی جو روایت پیش کی جاتی ہے رکوع اور سر اٹھانے وقت رفع دین نہ کرنے کی، وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح محدثین امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یثبت علی ھذا اللفظ، ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت ثابت نہیں۔ اسی طرح دیگر محدثین نے اس پر جرح کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک جز رفع الدین لکھی، پوری ایک کتاب لکھی امام بخاری امیر المحدثین نے، امیر المومنین فی الحدیث نے، کہ رفع الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رکوع میں جاتے اور رکوع سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں۔ اس کا کوئی ترک یا نسخ ثابت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنی چاہیے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔